اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کو بلایا ان کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ان کی جانیں بلا دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب سزا، اور پھر ان کو بلا دیا گیا یعنی خود سے ان کو بیگانہ کر دیا گیا۔ سزا یہ ملتی ہے کہ خود سے ہی ان لوگوں کو بیگانہ کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کی یاد بلا دی ہوتی ہے، اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کے احکامات کو بلا دیا ہوتا ہے، اور پھر خود سے بیگانہ جن کو کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی سزا ہے کہ بندہ پھر اس قدر سرکش ہو جاتا ہے، اس قدر سرکش ہو جاتا ہے کہ قیامت والے دن اندھا کر کے خالق کائنات ان لوگوں کو اٹھائے گا جنہوں نے اللہ کی یاد کو بلایا اور پھر اللہ نے ان کو خود سے بیگانہ کر دیا، اپنی ذات کو ہی بھول گئے۔ کون؟ کہ جو خود سے بیگانے ہو گئے، اللہ کی یاد کو بلایا اور پھر خود سے بیگانے ہو گئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو انسان خود سے بیگانہ ہو جائے گا، جب کل قیامت والے دن اٹھے گا تو وہ کہے گا، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کہیں گے رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے پروردگار ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، حالانکہ ہم تو جو جب دنیا میں موجود تھے ہم تو دیکھ سکتے تھے، ہماری آنکھیں تھیں، نہ کوئی حادثہ ہوا ہمارے ساتھ، ہم چاروں طرف دیکھ سکتے تھے، ہماری آنکھیں صحیح سلامت تھی، لیکن اے پروردگار، اے میرے رب، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ پھر اللہ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائے گا انسان اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی تھی، میری نصیحتیں تیرے پاس آئی تھی، میرے احکامات تیرے پاس آئے تھے، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اس لیے آج ہم تجھے بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں کس قدر سخت ترین سزا ہے، پتھروں کا آنا بھی سخت ترین عذاب، زلزلوں کا آنا بھی سخت ترین عذاب، آندھیوں کا اور طوفان کا اور بجلیوں کا کڑکنا انسانوں پر، یہ بھی اللہ کے سخت ترین عذاب۔ لیکن یہ عجیب سزا ہے کہ جو اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ کی یاد کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کے فرامین کو، محبوب کے فرامین کو بلاتے ہیں، اللہ خود سے بیگانہ کر دیتا ہے ان کو، اور پھر جب وہ خود سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اس قدر سرکشی ان میں آ جاتی ہے کہ کل قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ دن کہ جب تمام لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے اولیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو، انبیاء کو، تمام بڑی بڑی ہستیوں کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن جو خود سے بیگانے لوگ ہوں گے وہ کل قیامت والے دن اندھے ہوں گے، نہ شہیدوں کو دیکھ سکیں گے، نہ اولیاء صوفیاء کو دیکھ سکیں گے، نہ انبیاء کو دیکھ سکیں گے، نہ تاجدار انبیاء کو دیکھ سکیں گے، اور نہ ہی اللہ اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے۔ کون لوگ؟ کہ جو خود سے بیگانہ کر دیے گئے۔ اب دیکھیں کتنی سخت ترین سزا ہے۔ اب یہ سخت ترین سرکشی آتی کیسے ہے؟ خود سے بیگانہ جب ہوتا ہے بندہ، اللہ کو بلاتا ہے، خود سے بیگانہ ہو گیا، اب یہ سرکشی آتی کیسے؟ کیوں اس قدر انتہا کی سرکشی اس میں آ جاتی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 44 آیت نمبر میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں کو نصیحت کی گئی تو انہوں نے جب ان نصیحتوں کو بلا دیا، اللہ کے احکامات کو بلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، ہر چیز کے دروازے، حتی اذا فرحوا، پھر جب وہ خوش ہو گئے، جب ہر چیز ان کو میسر آ گئی، ہر کام وہ کرنا شروع ہو گئے، انہوں نے نہیں کی حرام حلال کی تمیز، انہوں نے نہیں کی کہ انہوں نے نہیں یہ دیکھا کہ یہ کام جائز ہے یا یہ کام ناجائز ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، شریعت نے کیا بتایا، انہوں نے نہیں دیکھا، بس گزارتے گئے اپنی زندگی آنکھیں بند کر کے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
کی آوازیں آتی کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے، اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، ان کو کوئی نہیں پتا صبح کے وقت اللہ کی پکار آ رہی ہے، شام کے وقت اللہ کی پکار آ رہی ہے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، بس دنیا میں مگن رہے۔ اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو دنیا میں وہ مقام حاصل ہو جائے کہ لوگ ان پر رشک کریں، پیسہ آ جائے، مال آ جائے، لیکن وہ مال حرام کا ہو، وہ پیسہ ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو، وہ زندگی جو گزار رہا ہے گناہوں سے ڈوبی ہوئی ہو، کیونکہ اللہ نے تو سارے دروازے ان کے لیے کھول دینا، سارے دروازے کھول دیے۔ بما اوتو، پھر جب ان کو جو کچھ دیا گیا اس پر وہ خوش ہوئے، اخذناہم بغتہ، اللہ نے پھر اچانک ان کو پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب ان کی پکڑ آئی اچانک اللہ نے ملیا میٹ کر دیا ان کو، اب وہ کفے افسوس مر رہے ہیں، اب وہ مایوس ہیں، اب وہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش جو بانگیں چھوڑ دی گئی تھی ہماری، کاش ہم اس میں سرکش نہ ہوتے اور فوراً اللہ کی ذات کی طرف لوٹ آتے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ تو خود سے بیگانہ کر دیا جاتا ہے جب انسان کو، تو وہ اتنا سرکش ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان پر ہر ایک چیز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العزت کی تائید ہمیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے، تو ایک کھٹکا سا آتا ہے کہ نہیں دل میں کہ یار یہ میں نے گناہ نہیں کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر انسان حرام کی تغلو میں ہوتا ہے، حرام کمانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں کھٹکا رہتا ہے، اس کو سکون نہیں آتا۔ یہ سکون نہیں نہ آنا، یہ گویا اللہ کی طرف سے الارمنگ سچویشن جو ہے وہ آ رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم میرے بندے ہو، تم نے ایسے کام نہیں کرنے۔ اور پھر جب خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے، بالکل اللہ کو بلا دیتا ہے، نہیں پلٹتا، مسلسل الارمنگ سچویشن اس پر آتی رہی لیکن اس نے نہیں پلٹا، اس نے رجوع نہیں کیا، تو خالق کائنات نے پھر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، خود سے بیگانہ کر دیا۔ جب خود سے بیگانہ ہوا تو پھر ہر چیز کے دروازے اس کے لیے کھل گئے، پھر گناہ تو کرے گا لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، کون سا گناہ کر رہا ہوں، اور اس کا امپیکٹ میری روح پر کیا ہوگا، میری زندگی پر کیا ہوگا۔ خود سے بیگانہ ہو جانا، خود کو بھول جانا، ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا گیا، خود کو بھول جانا، گویا کہ اپنے گناہوں کو بھول جانا، گناہ کرتے وقت اپنی ذات کو بھول جانا، اور گناہ کرتے وقت یہی نہ پتہ لگنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود کو جب بندہ بھولتا ہے تو مطلب کیا کہ وہ اپنے گناہ کرنے کی کیفیت کو بھول جاتا ہے، وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 57 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم، اس سے سخت ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اسے اعراض کر لیتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے، یعنی اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے لیے آخرت میں گناہوں کا ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے، مگر اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں۔ اور آج بہت سوروں کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ سچویشن ہو کہ ہم بعض اوقات غیبت کر رہے ہوتے ہیں کسی شخص کی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح نمازیں چھوڑ رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کتنی بڑی چیز ہم چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو چھوڑ رہے ہیں، وہ رب کے جس نے جو ہے وہ ان احکامات کو فرض قرار دیا، نمازوں کو فرض قرار دیا کہ کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ نماز ضرور پڑھنی ہے، کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ اللہ کے احکامات جو فرض ہیں ان کی ادائیگی ضرور کرنی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ ہم بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو خود سے بیگانے لوگ ہوتے ہیں، خود سے بیگانے لوگوں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک معنی یہ کہ بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، یہ نشانی ہے ان لوگوں کی جو خود سے بیگانے لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک بھی ایک سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ جو مومن ہوتا ہے نا
وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے اس کے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر ہے اور ابھی یہ پہاڑ اس کے سر پر گر جائے گا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے، یعنی جب وہ گناہ کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ اندر والا سسٹم جو اسے الارم دیتا ہے کہ بھائی تو گناہ کر رہا ہے اور یہ گناہ کر لیا ہے۔ ایسے لگتا ہے بندے کو چین نہیں آتا، پہاڑ ہے، پہاڑ ابھی میرے اوپر گر جائے گا، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے ایک اور مثال ہے، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، لیکن جو فاسق ہوتا ہے، گویا کہ اس انداز سے اس کا ترجمہ کر لیجئے کہ جو خود سے بیگانے لوگ ہوتے ہیں وہ جب گناہ کرتے ہیں تو ان کے نزدیک گناہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ناک کے اوپر سے ایک مکھی گزر گئی ہو، انہیں احساس بھی نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے دل میں وہ الارمنگ سچویشن پیدا ہی نہیں ہوتی جو گناہ کرتے وقت مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں ہم بھی خود سے بیگانے تو نہیں ہو گئے، اگر ہو گئے ہیں تو پھر اللہ کی یاد کو اپنے دل میں سمانا ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کی نصیحتوں کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اور پھر ان پر عمل کرنا ہوگا، تاکہ یہ سزا کہیں ہم پر نہ آ جائے کہ اللہ ہمیں بھی خود سے بیگانہ کر دے، ہم اپنی ذات کو ہی نہ پہچان سکیں۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ خود سے بیگانے لوگوں، یعنی خود سے بیگانہ ہو جانا، کیا خود کو بھول جانا، کیا کہ بندہ اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، گناہ کرتے وقت اسے احساس نہیں ہوتا۔ دوسرا معنی خود کو بھول جانا یعنی دوسروں کو سمجھانا اور خود عمل نہ کرنا۔ یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں چھوٹے سے لے کر بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا متقی بھی انسان اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن یعنی کہ جو ظاہراً متقی بن رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کو سمجھانا اور خود عمل نہ کرنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو تم نے بلا دیا ہے؟ کیا لوگوں کی طرف تم انگلیاں اٹھاتے ہو کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، اور اپنی ذات کو بلا دیتے ہو؟ کیا تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، تمہارے سامنے آیات بینات بھی کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں، پھر بھی تم ایسے ہی کرتے ہو کہ لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہو اور اپنی ذاتوں کو بھول جاتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جو تم دوسروں کو بات کہہ رہے ہو اس کا جو ہے وہ پہلے پریکٹیکل خود کرو، اس کو اپلائی کرو خود پر، پھر دوسروں کو اس بات کا آرڈر دو یا اس پر انگلی اٹھاؤ۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی یہی زور ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھانا تو پسند کرتے ہیں لیکن خود پر اس پر عمل کرنا ہمیں بہت بھاری لگتا ہے۔ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں یار یہ کر رہا ہے، وہ فلانا ایسے چل رہا ہے، وہ فلانا ایسے نماز پڑھ رہا ہے، وہ فلانا اس طرح کرتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے۔ بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اور خود کو بلا بیٹھے ہو؟ حدیث پاک سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج کی رات، جب حضور معراج کی رات جہنم کی بھی سیر کروائی گئی حضور کو اور جنت کی بھی سیر کروائی گئی، تو جب جہنم کی سیر کی نا حضور نے، حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، مررت لیلۃ اسرا علی قوم تقرب شفاہہم بمقارید من النار۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں جب جہنم کی سیر کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے بھی بڑی الارمنگ ہے حدیث ہے اور آپ کے لیے بھی۔ حضور نے فرمایا میں جب جہنم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو آگ کی کینچی سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل نے عرض کی، جبریل نے عرض کی حضور سے، اے اللہ کے رسول، کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو تو نیکی کا کہتے تھے لیکن اپنی جانوں کو انہوں نے بلا دیا ہوا تھا۔ لوگوں کو تو فلاں فلاں کہتے تھے لیکن اپنے آپ پر وہ توجہ نہیں تھے کرتے، لوگوں کو تو تانے دیتے تھے کہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن اپنے نفس پر غور نہیں تھے کرتے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کس سٹیج پر کھڑا ہوں۔ تو ہمیں سوچنے کی بات ہے، اگر ہمارے اندر بھی یہ سچویشن ہے تو کہیں ہم بھی خود سے بیگانے لوگ تو نہیں ہو گے۔ تیسرا معنی خود کو بھول جانا،
یہ جو اللہ کو بلاتے ہیں وہ خود کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب خود کو بھول جاتے ہیں مطلب کیا کہ وہ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج یہ آئے ہیں تو ہم نے ان کو بلا دیا، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، ہم نے آج ان کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیا، کل قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا کہ جنہوں نے موت کو بلا دیا۔ تو ایک معنی یہ ہے خود کو بھول جانا، یعنی اپنی موت کو بھول جانا۔ چوتھا معنی خود کو بھولنا یعنی اپنی اوقات بھول جانا۔ ابی بن خلف تھا نا، بڑا غیر مسلم تھا اور اس اسر الرسوخ والا شخص تھا مکہ المکرمہ میں، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتا تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور ایک ہڈی، بوسیدہ ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی، وہ ہڈیوں کو توڑنے لگا۔ ہڈیوں کو توڑ کر نا اللہ کے رسول کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا اس ہڈی پر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس پر ماंس چڑھایا جائے گا اور پھر اسے زندہ کیا جائے گا؟ کیا اس ہڈی پر؟ گویا کہ وہ طنز کر رہا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جہاں جہاں تمہاری موت واقع ہوئی ہوگی وہاں سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم خاک میں بھی مل جاؤ گے پھر بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اس سچویشن کو، اس آیت کو جب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو وہ بدبخت ایک ہڈی کو لے کر آگے گویا کہ قرآن پاک پر اعتراض کر رہا تھا، گویا کہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے لگا اور ہڈی کو پکڑ کر آگے کہنے لگا توڑ کر کیا اس ہڈی پر اللہ دوبارہ ماंس چڑھائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو زندہ کرے گا اللہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آیت ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، محبوب اس بدبخت کو تو دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے کہ مثالیں دیتا ہے، یہ دیکھو یہ بوسیدہ ہڈی ہے، یہ ٹوٹ رہی ہے، اس پر کیسے دوبارہ ماंس چڑھے گا اور اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ کیا نہیں دیکھتا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اللہ نے اس کو پیدا کر دیا؟ کیا اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتا کہ گندے پانی کی بوند سے، اچھلتے ہوئے پانی کی بوند سے اس کو پیدا کیا گیا اور یہ کتنا جو ہے وہ زوراور انسان بن گیا؟ جب یہ کچھ نہیں تھا پھر بھی وہ رب تھا جس نے اس کو کریٹ کیا، اس کو پیدا کیا۔ تو جب اس کی ہڈیاں ہوگی تو کیا رب اس کی ہڈیوں سے اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکے؟ اللہ پر اعتراض کرتا ہے اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو اپنی اوقات کو بھول جانا گویا کہ ایک یہ بھی ہے کہ خود کو بھول جانا۔ خود سے بیگانے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اوقات کو بھول جاتی ہے۔ اے انسان تو اپنی اوقات کو یاد رکھ کہ کس چیز سے تو پیدا کیا گیا ہے۔ تو آج بڑا فن ہاں بنتا ہے، آج بڑا تکبرانہ تیری چال ہے، آج 4 پیسے آگے ہیں تو دوسروں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، آج تو MLA بن گیا ہے دوسروں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کو بلا دیا، اللہ کے فرامین کو بلا دیا، جو تیرے اوپر والے کہتے ہیں، تجھ پر مسلط لوگ کہتے ہیں، وہ تو کرتا جاتا ہے۔ آج تیری اوقات کیا ہے؟ تو تکبرانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اپنی اوقات کو تو دیکھ، اپنی تخلیق کو تو دیکھ۔ ایک پانی کی بوند سے، گندے پانی کی بوند سے تجھے پیدا کیا گیا۔ تو اپنی اوقات کو بھول جانا گویا کہ خود کو بھول جانا۔ 5واں معنی اور آخری معنی خود کو بھولنا یعنی اپنی اہمیت کو بھول جانا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی اہمیت کو بھول دیا ہے۔ ہم بے اور لا یعنی کاموں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہمیں ہمارے وقت کی کتنی اہمیت ہے، یہ کتنی قیمتی ہے ہماری زندگی جو اللہ نے عطا کی، ہمیں نہیں پتا۔ اس کا مطلب کیا؟ ہم خود کو بھول چکے ہیں، یعنی اپنی اہمیت بھول چکے ہیں۔ وہ پچھلے مسلمان تھے کہ وہ بھی دن تھا نا کہ 18 سال عمر ہے اور جہاں نام ہے ان کا محمد بن قاسم، اور کفار کی میدان جنگ میں دوڑے لگوا دیتے ہیں اور کتنی فتوحات حاصل کرتے ہیں، اور پھر کیا کیا نہیں کارنامے مسلمانوں نے کیے جب وہ اپنی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ لیکن آج اہمیت کو کھو دیا اور آج دیکھیں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ سپر پاور جو مسلمان ہوتے تھے، آج سپر پاور کا ڈنکا کفار کے سر پر بج رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اہمیت کو بھول دیا۔ آج جو ہم موبائل دیکھتے ہیں 30 سیکنڈ کی ریل ہوتی ہے، 30 سیکنڈ کی ریل جب ہم نے دیکھی، کم از کم 30 سیکنڈ کی ہوتی ہے، ہم نے دیکھی اور اس کو اوپر کر دیا۔ اب اس میں اگر گناہ کا کام ہے تو ہم نے کیا کمایا؟ گناہ۔
اگر گناہ والی بات نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے وقت کو ضائع کیا۔ اگر اسی 30 سیکنڈ میں ہم یہ پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 30 سیکنڈ میں کم از کم ہم 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ سکیں گے، اور جب ہم نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا 30 سیکنڈ میں، ایک بندہ وہ ہے جو 30 سیکنڈ کی ریل دیکھ رہا ہے، اپنا وقت برباد کر دیا۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے 30 سیکنڈ میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ اب جس نے درود پاک پڑھا 10 مرتبہ 30 سیکنڈ میں، اللہ رب العزت کی ذات اس کو 100 نیکیاں عطا کرے گی، 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اور 100 درجات اللہ رب العزت اس کے بلند فرما دے گا۔ اب دیکھیں نا کتنی چھوٹی سی بات ہے، 30 سیکنڈ کی بات ہے، اور ہم نے کتنا اپنا نقصان کر دیا۔ اور جو گھنٹوں کے گھنٹوں موبائل پر ریلیں دیکھ کر گزار دیتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹوں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، گھنٹوں جو ہے وہ لا یعنی باتوں میں، لا یعنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، انہوں نے اپنا کتنا نقصان کیا۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، یہ آیت اپنے دل کی تختیوں پر ہمیں لکھ لینا چاہیے، نہ اس طرح ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا، جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو پھر اللہ نے سزا کیا دی، اللہ نے ان کو انہی سے بیگانہ کر دیا۔